بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ دروس اصلاحی، فکری اور علمی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جن موضوعات پر عموماً گفتگو نہیں کی جاتی۔ آج کا ہمارا درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تعلیمی درس گاہیں۔ ہمارے آج کے مدرس ہیں ممتاز عالم دین اور جامعۃ الغزالی کراچی کے وائس چانسلر جناب مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں۔ میں محترم جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الغزالی یونیورسٹی جہاں میں وائس چانسلر ہوں، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ ایز این ایڈوائزر یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا اصل نظم تعلیم کا اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں، اگر ہم اس کو واپس جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تعلیم کی کیا حیثیت تھی، تعلیم و تعلم کی، اس کا نظم کیا تھا، اس کی درسگاہوں کی صورت کیا تھی، اس کا سلیبس اور کانٹینٹ اور کریکولم کیا تھا، اور اس کے پروفیسرز اور اس کے اساتذہ، اس کے ٹیچرز کون تھے، ظاہر آپ تو تھے ہی، آپ کے علاوہ کون تھے، اس میں سبجیکٹس کیا پڑھائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر تربیت کیا اہتمام تھا، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی اگر ہم دیکھیں اس کے اندر آج کے درس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی کہ ہاسٹلز کا کیا نظم تھا، اور اکاموڈیشن کا، بورڈنگ لاجنگ کا کیا نظم تھا، اس کے علاوہ تربیت کا کیا نظم تھا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم بہت ساری چیزیں اصل سیرت میں ہم نکال سکتے ہیں جو آج کل کی تعلیمی اداروں میں، اور اس کو ان سے نسبت بنا کے اسی طرز پہ، اس منہج پہ اس کو یہاں اٹھا کے وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا اس میں بنیادی بات میں کر لوں کہ اس میں جہاں سے شروع ہوتی ہے بات وہ ہوتی ہے اس حدیث سے کہ انما بعثت معلما، یعنی مجھے تو ٹیچر ہی بنا کے، استاذ ہی بنا کے، معلم ہی بنا کے، مدرس ہی بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تاجر نہیں کہا، اپنے آپ کو یہاں پہ اس خاص کانٹیکس میں طبیب نہیں کہا، اس خاص کانٹیکس میں کوئی اور لفظ استعمال بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کے لیے قرآن میں جو آپ کی مینڈیٹ کو جو آپ کو ملا تھا، جس ذمہ داری کو آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا یتلو علیہم آیات، یہ ان کا کام کیا ہے، یہ تلاوت کریں گے لوگوں پہ اور ان کا اللہ سے تعارف کرائیں گے اور اللہ کی کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں گے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کریں گے، ان کو اندر سے پاک صاف کریں گے، ان کے دل کو صاف کریں گے، جس کو ہم احسان، سلوک، تصوف اور فقہ باطن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو اپنی شناخت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو لفظ چنا وہ معلم تھا۔ تو ہم بالکل ابتدا میں چلے جائیں اور بعثت کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد شروع کی درسگاہوں پہ مکی زندگی میں نظر ڈالیں تو ایسے واقعات ہیں، آپ صرف تھوڑی سی توجہ دلانے کی بات ہے، آپ کی نظروں سے گزرا ہے، ہم ساری سیرت پڑھتے رہتے ہیں، اس کو مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں نظر آتا ہے کہ پہلی درسگاہ جو تھی وہ دار ارقم تھی، جہاں پہ صحابہ جمع ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان پہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، اور یہ بڑا چھپ کے کام ہوتا تھا، لیکن سابقون اولون جو تھے یہ حضرت ارقم بن ابو الارقم کے گھر پہ جمع ہوتے تھے، اور یہی جو نئی صورت آتی تھی اس کی تعلیم ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، توحید ہوئی، رسالت ہوئی، آخرت ہوئی، فرشتے ہوئے اور تمام غیب کا نظام ہوا، اس کی بات چیت ہوتی تھی۔ اور صحابہ وہاں پہ فرماتے تھے کہ یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تھا کہ وہ حلقہ وہاں سے باہر گیا اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس کے باہر شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک نظیر جو اور ملتی ہے ایک مکتب کی، ایک درسگاہ کی اس زمانے میں، وہ ملتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے نماز میں کھڑے ہو کے،
اور ویسے بھی قرآن پڑھتے تھے. تو وہاں پہ جو آس پاس کے لوگ تھے، اچھا قرآن کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی آواز میں اس درد کے ساتھ کہ وہاں کے جتنے لوگ تھے، خاص طور پہ عورتیں اور بچے اور ضعیف لوگ، وہ متوجہ ہو کے وہ اسلام سے محبت کرنے لگے، قرآن ان کے دل میں اترنے لگا. تو قریش نے اس کا بڑا واویلا کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا جائے، اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی. تو ابن دغنہ کے نام کے ایک ساتھی تھے جو کافر تھے، لیکن حضرت ابو بکر کا ان پہ احسان تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری کفالت میں ہے، میری اس میں ہے، میری گارنٹی میں ہے، میری ضمانت میں ہے، چنانچہ ان کو یہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا. ہاں البتہ اتنی انہوں نے گزارش کی کہ آپ جو باہر آ کے پڑھتے ہیں جس سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور یہ کوئی قریش کے لیے انتشار کا سبب ہے، تو آپ اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر پڑھ لیا کریں. تو ایک تعلیم کی سلسلہ تھا، ایک تعلیم کا نقشہ تھا کہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں دعوت کا بھی نقشہ تھا، کیونکہ زیادہ تر ارد گرد سننے والے اور اس سے فیضیاب ہونے والے اس وقت بظاہر کفار ہوتے تھے. تیسری ایک مثال ملتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی ایک حدیث بھی بعد میں ملتی ہے کہ کچھ گھر ایسے تھے جہاں چھپ کے اسلام کی تعلیم ہوتی تھی. تو واقعہ مشہور ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ حضرت اس کو کہتے ہیں بیت فاطمہ بن خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، ان کے گھر پہ ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے جو شوہر تھے جن کا عشر مبشر میں آتا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مل کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کہ میں محمد کا نعوذ باللہ آج فیصلہ کرتا ہوں، تو اس وقت جو ان کو صحابی ملے اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تو وہ اسی درسگاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت اپنی بہن کے گھر تشریف لائے اور چھاپا مارا. تو جب چھاپا مارا تو وہاں پہ حضرت خباب جو تھے وہ چھپ گئے، حضرت عمر کی آواز سن کے چھپ گئے. تو حضرت واقعہ مشہور ہے، اس درسگاہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ اپنی بہن پہ تشدد بھی کیا، ان کے خون بھی نکلا. پھر جب دل نرم پڑا تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں، اور اس وقت کی کہتے ہیں سورہ طٰہٰ ہی پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ ہی نہیں نازل ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کی تعلیم ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک درسگاہ کی مثال ہے جو مکے کے اندر تھی، اور اس درسگاہ کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی مسلمان ہوا جو ان کی بہن کے گھر پہ تھی. تو یہ 2-3 درسگاہوں کی مثال آتی ہے. پھر جو 13 سال کا عرصہ تھا اس میں ہجرتیں رہیں، اور اس میں حالات ایسے رہے کہ بہت زیادہ کوئی تعلیم پہ کام نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ جو تھے مستقل جو تھے وہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے، ان سے مقابلے کی صورت تھی. پہلی ہجرت ہوئی، حبشہ کی ہجرت ہوئی. پھر جب دوسری ہجرت کی نوبت آئی تو یہاں سے بڑا ایک عجیب تعلیم کا نظام اسلامی تاریخ میں شروع ہوتا ہے. اس میں بڑے اسباق ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اچھا عقبہ کہتے ہیں تنگ گھاٹی کو، جو منی کی تنگ گھاٹی تھی پیچھے، جہاں پہ ایک وفد مدینے سے آیا تھا. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جو وفد آیا تھا نا، تو آخر یہ بڑی ایک پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا یہیں پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا منہج کیا تھا. تو اس میں واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا تھا کہ حج کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، منی میں جہاں کیمپس لگتے تھے اس وقت بھی منی میں لگتے تھے. تو آپ ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی نصرت کرے. تو ہر ایک کی طرف سے بہت برے برے جواب ملتے تھے. تو یہ چند صحابہ تھے اوس اور خزرج کے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پہ تیار ہوئے. اور جیسی بات سنی اس کے بعد حیرت کی بات ہے کہ دوسرے جتنے بھی، یہ بات ایک سوچنے کی، میں سوچتا تھا آج میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا اس درس کے لیے، تو مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ہی سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ جیسے وہ صحابہ جو تھے نا، وہ پہلی دفعہ سن کے انصاری صحابہ اوس و خزرج کے صحابہ وہ سنتے ہی اس وقت مسلمان، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب فرق تھا باقی عرب میں اور انصاری صحابہ میں. اوس و خزرج کے صحابہ میں بنیادی فرق تھا، اور فرق تھا یہ جو تھے یہ یہودیوں کے نیبرز تھے، یہ یہودیوں کے پڑوسی تھے. تو ان کو یہودیوں نے اتنی زیادہ بات کی تھی ان سے پہلے. یہودیوں نے ہر بات، جب ان کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی کہتے تھے دیکھ لینا ابھی ہمارا نبی آنے والا ہے اور اسی جگہ پہ آنے والا ہے، ابھی وہ آ جائے گا نا، ہم اس کے ساتھ مل کے تم سب کو ٹھیک کر دیں. تو جب یہ یہودی بار بار بات کرتے تھے تو ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی ایسی شخصیت، ایسی ہستی آنے والی ہے جو تاریخ ساز ہوگی، جو کایا پلٹ دے گی. تو یہ جب بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت جب ان کو اسلام پیش کیا گیا تو انصاری صحابہ، جس میں اسد بن زرارہ جن کا نام آتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ رکھا بیعت کرنے کے لیے،
پھر ایک جو صاحب ان کا نام آتا ہے رافع بن مالک زرقی، یہ بنو زریق کے تھے، ان کا نام آتا ہے. ان کا ایک آگے تعلیمی سلسلہ بھی تھا، ان کی پوری درسگاہ انہوں نے اسٹیبلش کی، اس کا میں ذکر کروں گا. اور چند حضرات تھے جو ان کے ساتھ تھے. لیکن جو یہ جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ تھے اور یہ حضرات تھے، انہوں نے آپس میں مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ان سے بیعت کر لیں، تو ہمیں یہودیوں کو بیٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہودیوں سے پہلے سبقت لینی چاہیے، ان سے بیعت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ وہی معلوم ہوتے ہیں. تو باقی لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کی ذہن سازی اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے یعنی یہود سے کرا دی. اور جب یہ بیعت ہوئے تو بیعت بھی اتنے اچھے بیعت ہوئے کہ ہر چیز میں آمنا و صدقنا، ہر چیز میں سمینا و آتانا، جو اللہ کے رسول نے جو چیز دی اس کو لینے کے لیے تیار تھے. تو اب یہ بھی بات بڑی عجیب سی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مکے میں تو اتنے عرصے محنت ہوئی 13 سال اور اتنے تھوڑے مسلمان ہوئے، مدینے میں جناب کوئی محنت ہی نہیں ہوئی. یہ بیعت کر کے بیعت عقبہ اولا جو 1 سال پہلے ہوئے، بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسرے سال میں ہوئی، اور سارا مدینہ تیار ہو گیا. ایسا نہیں تھا، بلکہ 2 سال تعلیمی درسگاہوں سے محنت ہوئی، زبردست محنت ہوئی. اور دیکھیں ہم دعوت اس وقت کہتے ہیں جو کفار کو دی جاتی ہے. جب وہ مسلمان ہو گئے اور بیٹھ کے اپنی طلب سے حاضر ہو کے کسی علمی حلقے میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس کو ہم دعوت نہیں کہتے بلکہ تعلیم سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل ڈفرینس ہے دعوت اور تعلیم، اگرچہ دونوں میں اوور لیپ بھی ہے، دونوں میں کچھ عموم خصوص یعنی ان کے آپس میں میچ بھی کرتا ہے. تو جب یہ بیعت کر کے گئے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک صاحب جو تھے بہت زیادہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اشتیاق تھا، بہت انسپریشن تھی کہ وہ قرآن سیکھیں. تو وہ کیا کرتے تھے، اور کاتب بھی تھے، تو کاتب بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ قرآن لکھا اور کچھ قرآن سیکھا، اور ساتھ جا کے بالکل مدینے کے مرکز میں، وہاں بنو زریق ایک قبیلہ تھا، ان کا مرکز تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک چبوترے پہ اپنا درس دینا شروع کیا. اور پہلا درس جو انہوں نے دینا شروع کیا وہ اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی تھی. تو سورہ یوسف اللہ کے رسول سے پوری سیکھ کے آئے تھے. تو ان بہت یعنی مجھے تو آنکھوں میں اس بات پہ آنسو آ گئے کہ ہمارے کیسے کیسے ہیروز ہیں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں طالب علم ہوں اور میں پڑھا لکھا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ ان کی تفصیلی سوانح اور تفصیلی کارگزاری میں نے پہلی دفعہ پڑھی، اور میں بہت ہی متاثر ہوا کہ ایک صحابی ہے رافع بن مالک کے نام سے، اور بنو زریق قبیلے کا ہے. وہ خود اپنی درسگاہ اپنے شوق سے بناتا، اور ان کو کہتے تھے اس زمانے میں جو کاملین ہوتے تھے ان میں ان کو شمار. یاد رکھیے کہ عرب جو تھے، ہم عربوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ جو بات سنتے تھے وہ ذہن نشین کر لیتے تھے، ان کے دل پہ نقش ہو جاتے تھے. لہٰذا عربوں میں کتابت کا رجحان نہیں تھا، یعنی رائٹنگ کا اور اسکرائبنگ کا رجحان نہیں تھا. تو یہ ان کا مشہور تھا، اور اورلی ہر چیز کو سماعی طور پہ سیکھتے تھے اور کرتے تھے. اس زمانے میں کاملین ان کو کہا جاتا تھا. کاملین کے مطلب یہ اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، بالکل ٹاپ آف دا لائن. کاملین ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ریڈنگ رائٹنگ یعنی لکھنے پڑھنے میں، سوئمنگ یعنی سباحہ یعنی تیراکی میں، اور آرچری یعنی تیر اندازی میں، جس پہ کامل عبور ہوتا تھا اس کو کامل شمار کیا جاتا تھا. تو رافع بن مالک ان لوگوں میں سے تھے، جو ان کاملین میں سے تھے، جن کو لکھنے پڑھنے، تیراکی اور تیر اندازی سب پہ مکمل عبور تھا. اور انہوں نے بالکل مدینے کے وسط میں، یہ مسجد بنی زریق بعد میں بنی، اس وقت چبوترا بنی زریق کہلاتا تھا، وہاں سے تعلیم شروع کی. اور تعلیم کیا دیتے تھے؟ قرآن کی تعلیم، مسائل کی تعلیم. اس وقت صرف ایک یعنی باقی تو صرف ایمان کی تعلیم تھی، قرآن کی تعلیم تھی، اور صرف ایک اس وقت حکم نازل ہوا تھا نماز کا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو 3 درسگاہیں، 2 کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، یہ 3 درسگاہیں مستقل کم سے کم 2 سال تک، اندازاً 2 سال تک کام کرتی رہی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے. کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سنیۃ الوداع میں وہ استقبال ہوا جو تاریخ استقبال تھا، طلع البدر علینا کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، جب بچیاں اور سب انصار ایک ساتھ تھے. چند منافقین تھے جن کو ہم جانتے ہیں، عبداللہ بن ابی وغیرہ کے قسم کے، باقی سارے لوگ تھے مسلمان ہو چکے تھے. مگر وہ 2 سال کی محنت تھی. اس میں سے پہلی درسگاہ جو تھی وہ درسگاہ جو تھی بنی زریق کی تھی، جس کے اندر جو مین پرنسپل انسٹرکٹر تھے، پروفیسر تھے، استاد تھے، وہ تھے رافع بن مالک زرقی. اچھا، یہ جو تھے بعد میں انہوں نے خود اپنی طلب سے، جب اس کے بارے میں آتا کہ بعد میں بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہوئی ہے تو مکے کا سفر کرتے تھے.
اور وہ لکھ کے سیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے واپس آ کے پھر اپنے جگہ پہ وہ چیز پڑھاتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے ان کی محنت کو دیکھا اور ان کی کاوش کو دیکھا اور ان کے علم کو دیکھا, تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سلامتی طبع سے, ان کے علم سے, ان کی محنت سے بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے, ان کو بہت شاباش دی. دوسرا جو مدرسہ تھا وہ یاد رکھیے یہ وسط میں ہو گیا مدینہ کے. اب مدینہ کے جنوب کی طرف آ جاتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ مدینہ کے جنوب میں ہی مکہ ہے. جب ہم مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو شمال میں سفر کرتے ہیں. تو جتنے لوگ آئے وہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی قباء کے مقام پہ رکے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. جو جتنا ضعیف تھا, جو جتنا مستضعفین میں سے تھا, جس پہ جتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا, اس نے پہلے ہجرت کی. تو ایک خاطر خواہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی تھی قباء کے اندر جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے, اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ اپنی فیملیز یا تو چھوڑ کے آئے تھے, ان کی فیملیز تھی نہیں. تو ان میں سے اکثر عزب کا ورڈ عربی میں آتا ہے بیچلر کے لیے, یعنی جس کی شادی نہ ہوئی, ان میرڈ, جس کی شادی نہ ہوئی. تو یہ لوگ جمع ہوتے گئے اور یہاں پہ ایک درسگاہ بنی, اور اس درسگاہ کے جو ٹیچر تھے وہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ تھے. مولا ابی حذیفہ کا مطلب یہ تھا, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے, انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا, متبنہ بنایا تھا, بیٹا بنایا تھا, اور ان کے مولا تھے. مولا کا مطلب وہ فیملی کا جو ممبر ہوتا ہے جس کی کفالت آپ پہ واجب ہوتی ہے, ادر وے راؤنڈ. تو وہ جو تھے انہوں نے ان کی, اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 لوگوں سے سیکھو, قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 لوگوں سے. ابی بن کعب مشہور ہے, ان کی اپنی درسگاہ رہی. اچھا, دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود, تیسرے حضرت معاذ بن جبل, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور ان سے اللہ کے رسول کو خاص محبت تھی, اور یمن بھیج رہے تھے تو ان کو مدینے کی کنارے تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے, اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ مجھے اللہ نے معاذ جیسے لوگ دیے. تو 3 لوگ یہ ہو گئے, اور چوتھے جو تھے حضرت سالم تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے, جنہوں نے مدینہ کے جنوب میں یہ درسگاہ بنائی. تو یہ درسگاہ جو تھی اس کے ساتھ ایک مکان تھا, اور یہ تھا حضرت ابو خیثمہ سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ خود بھی بیچلر تھے, یہ خود بھی مجرد تھے, مجرد کہتے ہیں بیچلر کو, یعنی تو ان کے گھر کہلاتا تھا بیت العزاب, ان دا ہاؤس آف بیچلرس, یعنی شادی نہ ہوئی جن کا ان کا گھر. تو اس میں اکثر جو ضعیف صحابی تھے وہ جمع ہو جاتے تھے, جمع ہو گئے تھے, اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تھا. اور یہ یہاں پہ ہاسٹل کا کام کر رہا تھا. یہ جو جگہ تھی, جو بیت العزاب تھا حضرت خیثمہ کا, یہ جو تھا ہاسٹل کا کام کرتا تھا. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کا جو مدرسہ تھا وہاں پہ یہ حضرات پڑھتے تھے, اور اس کا جو نام ہے وہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا, وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا. تو یہ جو تھا یہ ایک دوسری درسگاہ تھی جو مدینے کے جنوب میں تھی, جہاں پہ مسجد قباء وغیرہ بنی. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے اور حضرت کلثوم بن خدم کے مکان پہ انہوں نے قیام کیا, تو وہ قریب تھا یہ یہاں سے بیت العزاب سے. تو آپ علیہ السلام گائے بگائے تشریف لاتے تھے بیت العزاب میں, اور اپنے جو صحابی تھے جو وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے, اس ہاسٹل کے مکین تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے دل جوئی کی بات کرتے تھے, ان کو بشارتیں سناتے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور جب آپ علیہ السلام کو حضرت سالم کی محنت کا پتہ چلا تو اس سے بھی آپ علیہ السلام بڑے خوش. تو دوسری درسگاہ تھی جو مدینے کے جنوب میں تھی, اور اس نے بھی تقریباً ہجرت سے پہلے سے 2 سال پہلے سے کام شروع کر رکھا تھا. تیسری درسگاہ ہماری علم میں ہے, اکثر کے علم میں ہے, ہم سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اس کا ذکر بھی آتا ہے, فضائل اعمال وغیرہ میں بھی آتا ہے. اور وہ تیسری درسگاہ جو تھی وہ شمال میں تھی. تو ایک ہو گئی وسط میں مدینے کے, ایک ہو گئی جنوب میں مکے کے ڈائریکشن میں طریقۃ الحجرہ پہ, اور تیسری ہو گئی مدینے کے شمال میں. یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کو نقی الخزمات کہتے تھے. نقی الخزمات یعنی پانی کھڑا رہنے کی جگہ. یہاں سے بنو عقیق سے سیلاب آتا تھا, اور یہ اتنی سرسبز جگہ تھی, اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ یہاں پہ سبزہ ہی سبزہ رہتا تھا. جیسے آپ سمجھے کوئی ہم کہتے ہیں نا مری ہے, ایسی جگہ ہے, تو اس طرح کی جگہ تھی. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنی خلافت میں یہاں جہادی گھوڑوں کی چراگاہ قائم کی تھی. اور یہاں پہ یہ جو حضرت اسد بن زرارہ جن کا نام پہلے آیا کہ یہ پہلے انصاری صحابیوں میں سے تھے, خزرجی تھے, نجاری تھے, اور انہوں نے سب سے پہلے بیعت کیا آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ, اس میں سے پہلے لوگوں میں سے تھے. اور انہوں نے مل کے
اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو خزرج اور اوس میں نا ایسی لڑائی ہوئی تھی 5 سال پہلے جن میں ان کے اکثر سردار اور بڑے بڑے لوگ کام آ گئے تھے، وہ خود بڑے پریشان تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ یہ جو یہودی جن نبی کا بتاتے تھے، یہ نبی اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم اس مصیبت سے بھی نکل سکتے ہیں، ہماری یہ لڑائیاں آپس کی خون خرابہ ختم ہو سکتا ہے، ہمیں آپس میں ملا سکتے ہیں، جوڑ کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس بات پہ تیار نہ ہوتے کہ ہمارے اوپر اس زمانے میں کہ اوس والے تیار نہ ہوتے خزرج والا پڑھائے، خزرج والا تیار نہ ہوتا اوس والا امام بنے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ ہمیں ایک معلم ایک مدرس دیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے اکابرین صحابہ میں سے تھے، بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، قریش کی ایرسٹوکریسی میں ایلیٹس میں آتے تھے اور ٹاپ طبقے میں آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تشکیل کی، اور یہ جو نقی الخزیمات کا مدرسہ تھا شمال میں، یہ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر پہ تھا، اور یہ بڑے پرفضا مقام پہ تھا، اور اس کے پرنسپل انسٹرکٹر جو تھے، اس کے پرائم ٹیچر جو تھے، اس کے جو ڈین تھے، ریکٹر تھے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ جو تھے بڑے سردار تھے، بہت بڑے سردار تھے، خزرجی تھے غالباً یہ بھی، لیکن بڑے سردار تھے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا کہ اسد بن زرارہ کسی پردیسی کو کیسے لے کر آ گیا، یہ باہر کے آدمیوں کو لے کر آ گیا، ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں، ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، جا کے وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہی ہیں، درسگاہ میں بیٹھ رہی ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ تو ان کے بہت اچھے دوست تھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے نام ہیں، ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا، بجائے سپر مین، اسپائڈر مین کے اور بابر اعظم اور کون پتہ نہیں شاہین آفریدی کے بجائے ان حضرات کے نام پتہ ہوں، ان حضرات کی کارگزاری، ان حضرات کے احسان پتہ ہوں۔ تو یہ جو تھے حضرت اسید بن حضیر جو تھے، ان کو تیار کیا، اور ان کو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ کہ کیا کر رہا ہے یہ اسد بن زرارہ، کیا کر رہا ہے یہ، ہمارے بچوں کو ورغلا رہا ہے، ہمارے گھروں کو خراب کر رہا ہے، تو تم جاؤ اس کو کنفرنٹ کرو، اس سے جا کے بات کرو۔ تو انہوں نے جا کے بہت غصے میں جا کے حضرت اسد بن زرارہ کو کنفرنٹ کیا، اور ان سے کہا یہ کون ہے، تم کس پردیسی کو لے کر آ گئے ہو، ہماری قبائلی روایتوں کے خلاف تم نے کس کی اجازت سے کام کیا؟ تو حضرت اسد بن زرارہ نے کہا بھائی تم اتنی بڑی بات نہ کرو، تم ایک کام کرو کہ ایک دن اس درسگاہ میں بیٹھ جاؤ، اس حلقے میں شرکت کر لو، اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جیسے تم کہو گے ایسے کر لیں گے۔ ہاں، انہوں نے کہا یہ فیئر بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو گئے، اچھا وہ بات چیت جب انہوں نے شروع کی تو حضرت عجیب انصاری لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب نرمی رکھی اور ان کا عجیب رجحان۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے جس قربانی سے، جس درد سے، جس فکر سے بات کی، تو حضرت اسید بن حضیر بھی انہوں نے کہا کہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم نہاؤ اور وضو کرو اور ایک ساتھ آ کے پاکی حاصل کر کے کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو ان کو مسلمان کیا، ان کو تعلیم دی۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ جنہوں نے بھیجا تھا حضرت اسید بن حضیر کو، انہوں نے کہی تو انہوں نے بھی ان کو یہ کہا کہ تم جاؤ بات سن لو ان کی، اور اگر بات سمجھ میں آئے، جیسی بات سمجھ میں آئی، سعد بن عبادہ بھی سنتے ہی بات کو تھوڑی دیر کے اندر مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان ہو کے اپنے قبیلے میں واپس آئے، بنو اشل ان کے قبیلے کا نام تھا، بنو اشل میں واپس آئے۔ انہوں نے کہا میں کیسا آدمی ہوں تمہارے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا، ان کے گھر والوں نے کہا، ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، یو دا بیسٹ امنگس اس۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھ پہ تمہاری عورتوں مردوں سے کلام کرنا حرام ہے، اگر تم جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ اور اس دین کو قبول نہ کر لو جس دین کو میں نے قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تم کافی ہو، تمہاری بات کافی ہو۔ انہوں نے سب نے لبیک کہا۔ تو ایک درسگاہ کی، ایک تعلیمی حلقے کی برکت تھی کہ پورا قبیلہ بنو اشل اور سارے انصاری کے کر کے مسلمان۔ اور عجیب بات میں نے پڑھی پہلی دفعہ اس درس کی برکت سے، یہ شاید کہیں پڑھی ہو لیکن ابھی مستحضر نہیں تھی، کہ جو اسلامی تاریخ میں پہلا جمعہ ہوا ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جمعہ یہاں پڑھایا جائے۔ ابھی جمعے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی لیکن جمعے کی اہمیت آ گئی تھی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو نہ صرف اجازت دی بلکہ کہا ان کو جمع کر کے پڑھا۔ تو پہلے جمعے میں تاریخی طور پہ یہی مقام پہ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر پہ نقی الخزمات میں، اس پرفضا مقام میں 40 لوگ جمعے کے لیے جمع ہوئے، اور اس کے بعد ان کے لیے بکریاں ذبح کی گئیں، ان کا پھر اس کے بعد کھانا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ جمعے کے دن ناشتہ نہیں بلکہ کھانا ہوتا تھا، جمعے کے بعد ہوتا تھا۔ اچھا، ایک عجیب پوائنٹ مجھے ملا اس سے کہ
ایک تو یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم جب ایک یونیورسٹی بنا رہے تھے, میں نام بھی نہیں لیتا اس یونیورسٹی کے, تو ایک ہمارے ایڈوائزر نے کہا کہ یونیورسٹی آپ جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بنائیں. ناردرن ایریاز میں ایک الگ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے ناردرن ایریاز اتنے خوبصورت ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بھی وہاں آئے گا, پرفضا مقام ہوگا. بہت ساری دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ایسے مقام پہ بنائی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ ہاسٹل میں رہنا چاہیں, وہ یکسوئی ہو, ان کو شہر کے جو رش ہوتا ہے اور مشغولیت ہوتی ہے اس سے ان سے نجات ملے. تو یہ نقی الخدمات کی جو پہلی درسگاہ تھی وہ ایسی مقام پہ تھی, وہاں پانی کھڑا رہتا تھا, سبزہ تھا, زبردست وہاں مقام تھا. ایک تو پوائنٹ یہ ملا. دوسرا پوائنٹ یہ ملا کہ عجیب بات ہے کہ ہم ریاست مدینہ اور اس کی بات کرتے ہیں, خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت قائم ہو. یہ ایک عجیب ہیرو ہے ہمارا, یہ انصاری صحابی اسد بن زرارہ, یہ پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ہے کہ پہلے ہاتھ کس کو لگا, اس میں 2-3 صحابے کے اقوال ہیں, لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں یہ صحاب موجود تھے, یعنی 4-5 چند لوگوں میں تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے درسگاہ پہلے قائم کی اور سب اس کی فنڈنگ کی, اس کی سارے لوگوں کی مہمان نوازی کی, سب کچھ کیا, اور مصعب بن عمیر کو بلایا. انہی کی برکت سے اسید بن حضیر جیسے بڑے صحابہ, سعد بن عبادہ جیسے سردار وہ کنورٹ ہوئے. لیکن یہ صحابی خود ہجرت کے اگلے سال میں ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, مینجائٹس ٹائپ ایک بیماری ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے ہیں, لیکن ان کی قضا کا وقت آ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہجرت کے 1 سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ شخص جو سب سے بڑا ڈریمر تھا, سب سے بڑا جس نے خواب دیکھا تھا ریاست مدینہ کا و خلافت کا, وہ تو ہجرت کے 1 سال میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ ریاست مدینہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ, اپنی شان کے ساتھ تو قائم ہی نہیں ہو پائی اس کی زندگی, لیکن اس کو کوئی فرق پڑا, اس کی کامیابی پہ کوئی آنچ آئی. یعنی اس سے جو سبق میں نے حاصل کیا وہ یہ سبق حاصل کیا, دیکھو کرنے والے بنو, رزلٹ کے چکر میں نہ بنو. رزلٹ کے چکر میں کب اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کی جو زبردست بلاک چین ہے, سسٹم اللہ تعالیٰ کا ثواب کو ٹریس کرنے والا, اسد بن زرارہ تو اس میں بہت اوپر ہے, لیکن اس کے باوجود اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی اس درجے کی نہیں دیکھی مسلمانوں کی. وہ پہلے سال میں ہجرت کے اندر انتقال کر گئے. تو لیکن ان کی بنیاد ہی پہ, ان کی درسگاہ کی قائم کی ہوئی درسگاہ پہ پوری اسلامی عمارت کا قیام ہوا. تو یہ تو تھیں چند درسگاہیں مدینے کی. اس کے علاوہ جو ایک مستقل احوال تھا تعلیمی نظام کا اور درسگاہوں کا, وہ تو اصل درسگاہ جو قائم ہوئی ان کے بعد, ہجرت کے بعد, یہ تو ہجرت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو ساری درسگاہیں اس کے بعد اس میں ضم ہو گئیں. وہ تھی مسجد نبوی کی درسگاہ. مسجد نبوی کی درسگاہ اور اصحاب صفہ, پہلا اسکول جو پراپرلی ہجرت کے بعد قائم ہوا وہ تو یہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ استوانہ توبہ یا استوانہ ابی لبابہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. اور اس میں جو تھے 60 سے 70 اصحاب صفہ ہوتے تھے جو مستقل شریک ہوتے تھے. اور وہ اصحاب صفہ خود جو تھے وہ اتنے زیادہ مسکین تھے, فقیر تھے کہ ان کے پاس اپنا پورا, یعنی ان کے پاس اکثر جو تھا ان کے پاس تہبند ہوتی تھی, اوپر ڈھکنے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا. ان میں سے بعض جو ہے کمبل لے کے لپیٹ لیتے تھے, اسی کو تہبند کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. کبھی کھاتے تھے, کبھی نہیں ملتا تھا. لیکن ایک نظم تھا جو باقاعدہ ایک درسگاہ کا نظم تھا. وہ نظم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے تھے, اپنی تعلیم دیتے تھے. اس تعلیم کے انداز پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں, اس تعلیم کا انداز کیسا ہوتا تھا. مگر اس میں اندرونی طلبہ ہوتے تھے. کچھ صحابہ جو تھے انصاری صحابہ, وہ دن بھر جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جو مہاجرین صحابہ تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عمر وغیرہ, یہ کیونکہ تاجر پیشہ تھے تو یہ تاجر رہتے تھے, تجارت کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ جو تھا نا, ان کے پاس نظم تھا سارے اندرونی صحابہ کا. جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان کے کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہو سکتا تھا اس کا نظم بناتے تھے. اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہوتی تھی سعد بن عبادہ کی ہوتی تھی, جنہوں نے اسید بن حضیر کو کہا تھا کہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ. وہ سب سے زیادہ بڑے فنڈنگ اور سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے تھے ان لوگوں کے لیے, طلباء کے لیے جو وہاں پہ اس ہاسٹل میں مقیم تھے, یعنی اصحاب صفہ تھے. اور حضرت معاذ بن جبل کی خدمات تھی کہ وہ کھجور کی ٹہنیاں جو تھے, بہت سارے انصاری صحابہ کھجور کی ٹہنیاں دیتے تھے, تو حضرت معاذ بن جبل اس کو آرگنائز کرتے تھے, اس کو مسجد نبوی میں لگاتے تھے. تو کہنے کا مطلب پورا بورڈنگ لاجنگ کا ایک سسٹم تھا. ٹھیک ہے, اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پورا فنڈنگ کا نظام تھا. کھانا کہاں سے آ رہا ہے,
کون اس کو منظم کر رہا ہے. ہاں بلکہ عجیب بات کہ جو فارن اسٹوڈنٹس آتے, فارن اسٹوڈنٹ سے مراد جو دوسرے قبائل سے اسٹوڈنٹس آتے تھے, ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ عبد القیس کا قبیلہ آیا, حنیفیہ کا قبیلہ آیا, حنیفہ کا, بنو حنیفہ کا, اور ان کی جو کھانے پینے کی ذمہ داری تھی وہ حضرت بلال کی ہوتی تھی. اور جب کوئی قبیلہ باہر سے آتا تھا تعلیم کے لیے, تعلیمی درسگاہ میں تعلیم لینے کے لیے, تو صحابہ کہتے تھے ہم بہت خوش ہو جاتے تھے, ہمارے یہاں باہر سے آ جاتے تھے. تو سلام اپنے تمام حالات کے باوجود ہی فرماتے تھے کہ ان کی خوب اچھی خاطر تواضع کرو. خوب دمبے بکرے اونٹ ذبح ہوتے تھے اور ان کو کھلائے جاتے تھے, ان کی خوب خاطر تواضع ہوتی تھی. اور ان میں سے لوگ کوئی 20 دن کے لیے رہتا تھا, کوئی 30 دن کے لیے رہتا تھا, کوئی مختلف اوقات کے لیے رہتا تھا, اور تعلیم حاصل کر کے تھوڑے دن بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اب تم نے تعلیم حاصل کی, واپس جاؤ اور اپنے قبیلے والوں سے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے اصحاب صفا صرف تعلیم کے لیے فارغ, تو انہوں نے تعلیم کے لیے کیا تھا, لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے, خاص طور پہ بئر مؤونہ کا جو بڑا ایک ٹریجک واقعہ آتا ہے, بہت دردناک واقعہ آتا ہے کہ ایک قبیلے نے اپروچ کیا, اور یہ ایک واقعہ نہیں, بہت سارے واقعات تھے کہ بہت سارے قبیلے, آس پاس کے قبیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپروچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی مقرئی بھیج دیں, کوئی پڑھانے والا بھیج دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشکیل کرتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. تو بئر مؤونہ کے جو لوگوں کی تشکیل ہوئی, 70 سے 80 جو صحابی تھے ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ان میں سے اکثر جو صحابی جو صفا کا حصہ تھے, یہ لوگ جا کے باقاعدہ یہ لوگ پانی بھر کے لاتے تھے, مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ جنگل سے جا کے کوئی لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے, اور جو کچھ ملتا تھا وہ اصحاب صفا میں مل کے کھاتے تھے. یعنی اس کی نظیر بھی ہے کہ کچھ صحابی نے اصحاب صفا کے اپنے آپ کو مستقلاً فارغ کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہے, اور اس کی نظیر بھی ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی معیشت کا انتظام کر کے خود بھی کھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں. اچھا یہ اصحاب صفا کی جو گریجویٹس کی تعداد بتائی جاتی ہے نبوی عہد میں, وہ تقریباً 400 کے قریب بتائی جاتی ہے. لیکن ایک وقت میں جو انرولمنٹ تھی, ایک وقت میں جو رجسٹریشن تھی, وہ تقریباً 70 کے قریب رہی. اور اس کے گریجویٹس کے اندر جہاں پہ ایسے لوگوں کا نام آتا ہے جو فل ٹائم اسٹوڈنٹس تھے, یعنی حضرت ابو ہریرہ, وہ پوچھتے رہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا, آپ کو 5 سال ملے. حضرت ابو بکر شروع سے تھے, ان سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں, فلاں سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں, آپ سے 5374 حدیثیں ہیں. یہ جو علامہ ابن جوزی کی تحقیق ہے, 5374 حدیثیں, کوئی ریکارڈ بریک نہیں کر سکتا, ام عائشہ بھی نہیں. تو اتنے ساری حدیثیں جو آپ کے پاس ہیں وہ کہاں سے آپ نے اتنے چھوٹے سے عرصے میں جمع کر لی؟ تو فرماتے تھے کہ بھئی آپ دیکھیں نا کہ صحابہ, انصاری صحابہ اپنے کھیتی باڑی میں, اور مہاجرین صحابہ وہاں پہ, یہ ابو ہریرہ ہوتا تھا جو پڑا رہتا تھا, اور گردن پہ لوگ آ کے وہ رکھتے تھے کہ پتہ نہیں مرغی اس کو ہو گئی کیا ہو گئی, حالانکہ کچھ نہیں ہوتا, صرف بھوک ہوتی تھی. اور میری ذمہ داری تھی, میں تو الگ نہیں ہوتا تھا, 4-5 سال تو میں ان کے ساتھ گزارے ہیں, آپ علیہ السلام کے بالکل ساتھ لگ کے گزارے ہیں. تو یہ جو تھے ایک امیر بھی تھے, منتظم بھی تھے, لیکن اسی میں بڑے بڑے نام اور بھی آتے ہیں. حضرت عثمان بن ابو العاص کا نام آتا ہے, جو بہت ینگسٹر تھے, جو ثقیف کے بعد میں جا کے امیر بھی بنے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل بھی یہاں پہ پڑھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی یہاں پہ پڑھے, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی یہاں پہ پڑھے. سو بڑے بڑے صحابی اس مدرسے کے گریجویٹ ہوئے, یعنی جو علم کے اعتبار سے بھی آگے گئے, فتوحات میں بھی آگے گئے. تو یہ اصحاب صفا کا مدرسہ بڑا ایک سینٹرل مدرسہ تھا. حضرت عمر کہتے تھے کہ چونکہ میں ہر وقت اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تھا, میری کاروباری مصروفیت بھی تھی, تو میں نے اپنے جو مواخات کے ذریعے سے جو میرے انصاری بھائی بنے تھے, جو اخی بنے تھے, جو بھائی بنے تھے, اخ بنے تھے, وہ ان کو میں نے ان سے یہ ڈیل کر رکھی تھی کہ یا تو تم یا میں, کوئی ہم میں سے ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہے گا, اور جو حاضر ہوگا وہ دوسرے کو پورا بریف کر دے گا کہ آج کیا باتیں ہوئیں. اچھا آپ علیہ السلام کی درسگاہ جو ہے وہ اس کا گھنٹہ شروع ہوتا تھا فجر سے, اور فجر سے ہی آپ علیہ السلام منہ موڑ کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ کی طرف رخ کر کے, اور وہاں پہ قرآن کی نئی کوئی صورت آئی ہو, کوئی نئی آیت آئی ہو, اس کو مذاکرہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی نئی احکام ہو, اچھا صحابہ سے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر خواب کی تعبیر آپ علیہ السلام پوچھتے تھے, کسی نے کوئی خواب دیکھا تو کوئی خواب دیکھتا تھا, اس کی تعبیر فرماتے تھے. تو یہ سارے سبجیکٹس جو تھے, خواب کی تعبیر سے لے کے سوال جواب سے لے کے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی تھی. اچھا عہد نبوی میں چونکہ سب سے بڑے ٹیچر اور ظاہر آپ علیہ السلام جو تھے انہی سے سب سیکھنا چاہتے تھے, سب سیکھنے آتے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اور لوگ سکھاتے نہیں تھے, اور لوگوں نے بھی اپنے حلقے قائم کیے تھے. بلکہ ایک پوائنٹ پہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک قوم کی تعریف کی, اور ایک قوم کی پھر برائی کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں,
کہ ان کو یہ خیال نہیں کہ ان کے آس پاس جو اعرابی بدو جاہل قسم کے قبیلے ہیں ان کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے، ان کو معروف نہیں بتاتے، ان کو منکر سے نہیں روکتے. تو لوگوں میں چہمہ گوئیاں، صحابہ تو بہت سینسیٹیو تھے کہ آپ علیہ السلام کیا بات کرتے ہیں، تو فوراً چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی. تو کسی صحابی نے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشاعرہ کی طرف، ابو موسیٰ اشعری کا جو قبیلہ تھا اشاعرہ، ان کی طرف اشارہ. تو اشاعرہ حاضر ہوئے، ان کو پتہ چلی، کان میں بات پڑی، تو وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا رسول اللہ ہم سے کیا قصور ہوا ہے جو آپ نے ہمارے بارے میں ایسی بات فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ نے قرآن سکھایا، تم کو دین کے احکام سکھائے، تم کو اللہ کے نبی کی سنتیں سکھائیں، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کی جو بات، لیکن تمہارے ارد گرد لوگ اس سے محروم ہیں. تو میں نے ان کی بھی برائی کی کہ انہوں نے جو ہے وہ تم سے رجوع نہیں کیا اور تم نے ان کو سکھانے کی کوشش نہیں کی. یا رسول اللہ ہمیں 1 سال دے دیں، 1 سال دے دیں، 1 سال کا موقع دے دیں. 1 سال انہوں نے ایسی ارد گرد محنت کی کہ وہ تمام قبائل، عربی قبائل جو تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے حلقے میں اور تعلیم کے حلقے میں آتے گئے. تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہیں بھی قائم کیں، اور مساجد تو تھیں، مساجد کے علاوہ گھروں میں بھی دروس ہو رہے ہوتے تھے. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک صحابی تھے لبید انصاری، آپ علیہ السلام نے کہا کہ علم اٹھ جائے گا، ایسی ڈرائے صحابہ کو، ظاہر ہے آگے کی بات کر رہے تھے. تو ان صحابی نے جواب دیا کہ رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنی عورتوں کو پڑھاتے ہیں، وہ گھر میں پڑھتی ہیں، اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، وہ گھر میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، وہ گھر میں پڑھتے ہیں. تو قرآن کیسے اٹھ، یعنی اتنی ترتیب گھروں میں تھی. یعنی ہر جو انصاری صحابی کا، مہاجر صحابی کا جو گھر تھا وہ خود ایک چھوٹی سی درسگاہ تھی. اور ایسا نہیں کہ ہم ایک تبلیغی جماعت سے وہ اس کی تعلیم 10 منٹ کی کرا لیتے تھے، نہیں، وہ سارا دن جو تھا وہ گھروں میں بھی سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، مسجد میں تو ظاہر قرآن تھا ہی. تو آپ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی جو یہ درسگاہ تھی، ظاہر اس سے پورے دین پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور جتنی اس کی چھوٹے چھوٹے ہر گھر، ہر مسجد جو ارد گرد بنی، وہ اس کی ایک برانچ تھی، اس کی ایک شاخ تھی. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرح کی ترتیب تھی، مستقل درسگاہ بھی تھی، مستقل اسٹوڈنٹس بھی تھے، بیرون سے آنے والے اسٹوڈنٹس بھی تھے، کچھ اسپیشلائزیشن بھی تھی. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے کہا حلال حرام سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل سے سیکھو، حلال حرام کا عالم معاذ بن جبل سے کوئی بڑا نہیں. فرائض سیکھنے ہیں تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے بڑا سا کوئی عالم نہیں. قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو، ان سے بڑا اس سے قرآن بہتر پڑھنے والا کوئی نہیں. اور ساتھ ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کی کہ یہ جو ہے نا، یہ داؤد رضی اللہ تعالیٰ، داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی، ان کی خوش الہانی مشہور تھی، اس لہجے میں پڑھتا ہے. پھر ان تینوں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ان تینوں سے، بلکہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے طریقہ تعلیم سے کچھ ہمیں سبق ملتے ہیں. ان درسگاہوں میں طریقہ تعلیم کیا تھا، بڑے دلچسپی ہے. میں تو ہوئی اکیڈیمک، تو میرے لیے بڑی آنکھیں کھولنے والی بات چیزیں. ایک چیز یہ کہ آپ علیہ السلام جب بات فرماتے تھے تو بہت رک کے کرتے تھے کہ صحابی کہتے تھے ہم الفاظ گن سکتے تھے. صحابی کہتے تھے کہ وہ ہمیں، اچھا دوسری بات، ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ اہم باتوں کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم نہ بھی لکھیں تو ہم اپنے دل میں محفوظ کر لیتے تھے، ہم نہ بھی لکھیں تو ہم اپنے دل میں ہمارے محفوظ جاتے. چنانچہ ایک وقت آیا آپ علیہ السلام کی وصال کے بعد مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حلقہ لگا ہوا تھا. اما عائشہ حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز ختم کر کے انہوں نے عروہ بن زبیر اپنے بھانجے کو بلایا، حضرت اسماء کے بیٹے کو، اور کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو بلاؤ. یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ابھی میں ہوتی تو ان کو ڈانٹ لگاتی، اتنی تیزی سے کیوں بول رہے تھے؟ آپ علیہ السلام بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے. تو ابو ہریرہ کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ بولیں، اتنی تیزی سے لوگوں کو آگے بات نہ کریں، کہ کوئی بات مس کمیونیکیشن ہو گئی، کوئی بات غلط ذہن میں چلی گئی تو اس کا ظاہر. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے حجرے سے باہر نکلے، ایک صحابی کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان کی پیٹھ آپ علیہ السلام، تو صحابی سارے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ اس حلقے میں جو تھے. انہوں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سن رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بس تم اسی لیے بیٹھے ہو قرآن پڑھنے؟ پھر ان کی تعریف کی، ان کو کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی
اور میں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں. اب یہ وہی صحابہ صفا کے لوگ تھے جو اپنا حلقہ بیان کر رہے تھے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، اور اس سے نہیں اور بھی واقعات ہیں جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، پھر ہم حلقوں میں بیٹھ کے اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اور جب ہم اچھی طرح مذاکرہ کر لیتے تھے تو ہمارے دل میں وہ بات ایسے محفوظ ہو جاتی تھی کہ اس کے بعد ہمیں وہ کوئی چیز مٹا نہیں سکتی تھی. تو یہ مذاکرے کی جو مدارس میں ابھی موجودہ شکل ہے، اس کی جا کے بالکل قرون اولیٰ سے کیا عہد نبوی سے جا کے اس کی مثال ملتی ہے. صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنایا کرتے تھے، جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درسگاہوں میں جو اسٹائل آف ٹیچنگ تھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سمجھا کے مثالوں کے ذریعے اہم بات کو 3 دفعہ دہرا کے پھر اس کے بعد مذاکرہ بھی ہو رہا ہے. یہ ساری تو چیزیں تو تھیں، لیکن ایک عجیب لطیف بات یہ ہے اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ کے اندر لوگوں کو سوال جواب کی اجازت تھی. آپ ان کو سوالات کے لیے انکریج کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور صحابہ اتنے ایٹ ایز ہوتے تھے. ایٹ ایز کا مطلب اتنے بے تکلف ہوتے تھے، اتنے اپنی بات ہوتی تھی. دیکھیں، ایک ادب تو آپ علیہ السلام کا روب تو اپنی جگہ تھا، لیکن وہ روب جو تھا آپ سے استفادے میں، سوال جواب میں، اپنے دل کی بات کہنے میں مانے نہیں تھا. یعنی عجیب بات، میں پڑھ کے اتنا حیران ہوا کہ کسی بھی آج کے کسی بھی شیخ کو، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو اٹھا لیں یا کسی بھی دور کے اٹھا لیں، ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں، یہ بات میں آپ کو اللہ دکھا سکتا ہوں، شمائل ترمذی میں بھی ہے، دوسری روایتوں میں بھی ہے. وہ کہتے تھے ہم دنیاوی باتیں کرتے تھے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے. فلاں ہانڈی اتنی اچھی ہے، فلاں ڈش بڑی وہ ڈیلیشیس ہے، فلاں. اب ہماری طرح ہو تو ہم فلاں جیسے کہیں ریسٹورینٹ کا کھانا بڑا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے. تو آپ جب ہم دنیاوی باتیں کرتے تھے، آپ دنیاوی باتیں ہمارے ساتھ کرتے تھے. جب ہم دین کی باتیں کرتے تھے، آپ آخرت و دین کی باتیں کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا. میں ابھی جاتا تھا نا وہاں قادر یونیورسٹی کے اندر بھی، غزالی یونیورسٹی کے اندر، یہ بچے تو بیچارے بہت اچھے نیک بچے ہوتے، تو ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے استاد کی عزت کا، اور جس طرح سے شروع سے ان کی خاص طور پہ گاؤں دیہات میں تعلیم ہوتی، تو یہ استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے میں منع کرتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو پتہ تھا کہ وہ دل جان سے کھڑا ہونا چاہتے تھے، مگر ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات گوارا نہیں، تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اپنے تمام انوارات کے، اپنی وجاہت کے، صحابہ میں ممتاز حیثیت اختیار نہیں کرتے تھے. یعنی جیسے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، ظاہر ہے کہ زمین پہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور ہر ایک صحابہ کے ساتھ ایک دل لگی کا معاملہ تھا، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک سیپریٹ ویو لینتھ سیٹ کرتے تھے، 1 on 1، کہ وہ ہر نوجوان کو یہ لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی طرف مائل ہوتا تھا اور لگتا تھا مجھے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ان دروس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی نرمی رکھتے تھے. ہاں البتہ سوالوں کو کرتے بھی تھے لیکن سوالوں کو، ہر سوال کو اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، سوال کیا، بہت سوال جواب، کبھی آپ سوال کر رہے ہیں، کبھی صحابہ سوال کر رہے ہیں. سب سے بڑی نیکی کون سی یا رسول اللہ؟ آپ فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھنا. ابھی آپ سوچیں، میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ ابھی نماز آئے گی تو نماز کو اہتمام سے جماعت سے پڑھنا، پہلے سے جا کے پڑھنا، یہ سب سے بڑی نیکی. اور اس کے بعد یا رسول اللہ ماں باپ، جس کے زندہ ہوں ماں باپ، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے بعد یا رسول اللہ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو اس طرح صحابی سوال کر رہے ہوتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے سوالات کے جواب تو دیتے تھے جو بہت معقول ہوتے تھے، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن ایسے سوالات جن کے اندر جو مناسب نہیں ہوتے تھے، جن کی اصلاح طلب ہوتی تھی، تو ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے. مثلاً ایک بدو آیا. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن میں تو آیا تھا نا کہ بہت زیادہ تم سوال کرو گے تو ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو تم کو ناگوار گزرے. تو صحابہ کو تنبیہ کی تھی کہ الٹی سیدھے سوال جیسے بنی اسرائیل والے کرتے تھے ویسے مت کرنا. تو صحابہ جو انصاری صحابہ، قریب کے صحابہ تھے، وہ بہت ڈرتے تھے سوال کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں دعا مانگتے تھے کہ کوئی عرابی آئے، کیونکہ عرابی سے یہ
ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا تھا نا، متوقع کہ وہ آداب کا خیال رکھے، وہ سوال جیسا بھی کرتا تھا، بدو ہے، جاہل، مطلب ایک گاؤں کا آدمی ہے، تو وہ جب آتا تھا وہ سوال کرتے بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک بدو آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اچھا یہ سوال اسلام میں انکریج نہیں ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو بھی اس کی خبر نہیں دی گئی. حضرت جبریل اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو جس نے پوچھا ہے اور جس نے نہیں پوچھا دونوں کو نہیں پتہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کیا کیا ہے. اس کو بجائے جواب دینے کی قیامت کب آئے گی، اس کو کہا کہ تم نے کیا کیا، تیاری کیا کی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، جو تم اتنا انتظار ہے تم نے کیا کیا، اس کی تیاری کیا کی. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کوئی خاص نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو آپ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. سو حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، ان کے چہرے کہنے لگے کہ ہمیں اسلام لانے کے وقت جتنی خوشی ہوئی تھی یہ بات سن کے اتنی خوشی ہوئی. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے تقوی میں کیا مقام ہے، لیکن ہمارے دل کو پتہ ہے کہ اس کرائٹیریا پہ، اس لٹمس ٹیسٹ پہ ہم پورے اترتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے. تو اسی طرح سے ایک دفعہ سوال کیا گیا آپ علیہ السلام سے، ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام انکریج بھی کرتے تھے. تو ایک عجیب سا سوال آیا، کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے. ایک عجیب سی بات ہے نا، مطلب باپ لینیج پوچھ رہے ہیں، نس پوچھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی گڑبڑ ہو تو پھر وہ ایک مسئلہ. تو آپ علیہ السلام نے ایک کو جواب دیا تمہارا باپ فلاں تھا، دوسرے کا جواب دیا. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوٹس کیا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں. حضرت عمر نے ان کو روکا، خاموش کرنے کا اشارہ کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی سب کی طرف سے کہ یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہم نے کی جس سے آپ کو گرا ہو. تو ایسے سوالات کو ڈسکریج بھی کیا گیا، لیکن ادروائز سوال جواب کی ایک گنجائش تھی. پھر اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، وہ ہمیں واقعہ مشہور ہے کہ ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی میں وہیں پر وہ فارغ ہونے لگا، سارے صحابہ چڑھ دوڑے، آپ سب کو روکا اور کہا کہ تم رک جاؤ. جب فارغ ہوئے تو ان کو منع کیا کہ یہ پاکی کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. ایک صحابی نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا، سلام کر دیا، تو سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے نماز میں، اور تو وہ کہنے لگے کہ مجھے، پھر وہ آگے سے بولے کہ مجھے ایسے کیوں گھور کے دیکھتے. پھر اس کے بعد صحابہ نے، سب صحابہ کو اللہ کے رسول نے خاموش کرا دیا. وہ نماز مکمل کر کے آئے تو کہنے لگے میرے ماں باپ اللہ کے رسول پہ قربان ہوں، انہوں نے نہ مجھ پہ سختی کہی، نہ سختی کی، نہ کچھ برا بھلا کہا، اور صرف یہ پیار سے سمجھایا کہ نماز کے اندر بولنا مناسب نہیں، نماز کے اندر بولنا منع ہے. تو اس کی وہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، صرف اس میں اللہ سے باتیں کی جاتی. تو قرآن کے علاوہ یا اللہ کی تعریف کے علاوہ اس کے اندر کوئی بات نہیں. کہنے لگے کہ وہ یعنی ایک استاد کے لیے اس درسگاہ کے اندر جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے طلباء کا دل موہ لے رہا ہے، ایک طرف کس طرح سے ایک بہت دل نشی انداز میں ان کے دل میں ایک بات اتار رہا ہے. تو ہمارا ہر ایک یونیورسٹی کا، کالج کا، اسکول کا، مدارس کا ہر استاد، ہر پروفیسر، ہر ٹیچر، ہر لیکچرر اس نبوی سنت کو تو فالو کرے نا. تب ہمارے جو، اور کانٹینٹ کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں کہ سبجیکٹ کیا پڑھائے جاتے تھے، کہ وہاں پہ سبجیکٹس کیا پڑھائے جاتے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی درسگاہیں تھیں، سب سے پہلی چیز تو قرآن تھی. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. فرماتے تھے کہ کوئی بھی ہم میں سے 10 آیتیں یاد کرتا تھا اور اس کو آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اس کے احکام سمجھ نہ لے، اس کے اندر اچھی طرح تفقع نہ پیدا کر لے، اور اس کو اپنے عمل میں نہ لے آئے. یعنی جو آتی تھی چیزیں وہ عمل میں آتی تھی، پھر اگلی 10 آیتوں پہ جاتے تھے. تو ہر پورا دین جو تھا وہ سیکھنا سکھانا بھی عمل کے لیے تھا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا. اسی طرح سے ہمارے مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا تو وہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب پہلی دفعہ کوئی حکم تمہارے سامنے آیا، کوئی سنت پہلی دفعہ سامنے آئی، تو دل میں اللہ تعالیٰ ایک دائیہ پیدا کرتے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرو. اگر تم اس مہمان کی قدر کرتے ہو اور اس دائیے پہ عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے اور تمہارے علم کا نفع پہنچتا ہے. اور اگر تم دائیے کو دبا دیتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، اسے اعراض کرتے ہو، تو تمہاری عادت بن جاتی ہے کہ تم پڑھتے رہو گے لیکن تمہارے عمل میں وہ چیز نہیں آئے گی. یہ ساری درسگاہوں کے اندر عمل پہ بہت زور تھا. تو قرآن کی تعلیم ہوئی، اس سے پہلے ایمان کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد پھر علم الاحکام. علم الاحکام کا مطلب فرائض، واجبات،
حلال حرام سنتیں فقہ اس کی تعلیم ہو. پھر بات یہیں پہ نہیں رکتی تھی. کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اہتمام کیا تیر اندازی سکھانے کا، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹی. ایک روایت آتی ہے کہ سنیۃ الوداع سے بنو زریق کی مسجد تک گھوڑوں کی دوڑ لگتی تھی، اس کا انعام بھی ہوتا تھا، صحابہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے کہ گھوڑ دوڑ یعنی ہارس ریسنگ میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں. تو یہ ایکٹیویٹیز بھی آپ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تھی، آپ ان کا بھی اہتمام کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو نظم بنا تھا اس کے اندر یعنی باقاعدہ اس بات کا بھی اہتمام تھا کہ نوجوانوں کی تعلیم بھی ہو. مستورات اور صحابیات کی تعلیم کے الگ حلقے لگتے تھے. انہوں نے الگ وقت لیا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آپ سارے مردوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. ان کے لیے الگ وقت مقرر کیا تھا، ان کا حلقہ الگ لگتا تھا جو ایکسکلوسیو صحابیات کا مستورات کا ہوتا تھا. اور بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے ایک الگ لگتا تھا. تو کئی واقعات ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک صحابی ایک قبیلے سے آئے، کا نام میں بھول رہا ہوں، تو وہ صحابی جو تھے 100 سال کی ان کی عمر تھی. تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے کچھ سکھا دیں. آپ علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی اور ان کے ساتھ ینگ صحابی بھی تھے، ان کو بھی سکھایا. اور ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا رسول اللہ قرآن میں سے مجھے کوئی چیز سکھا دیں، میرا دل جو ہے بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دل سخت ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، ذہن میں کچھ نہیں رہتا، تو آپ مجھے کچھ ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے آسان. تو آپ علیہ السلام نے کہا تم ایسا کیا کرو، جتنی صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں وہ پڑھ لو، وہ یاد کر لو. تو یہ تو سورہ تقریباً سورہ ہود سے، بلکہ اس سے پہلے سورہ یونس سے لے کے سورہ حجر تک ساری الف لام را والی صورتیں ہیں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میرے بس کی نہیں ہے، وہ تو میرے تو اس عمر پہ پہنچ گیا، میں نہیں کر، میرے بس سے باہر ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پھر حامیم والی ساری صورتیں پڑھ لو. رسول اللہ میرے بس میں یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر وہ صورتیں پڑھ لو، یہ نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں جو سبحہ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، یسبح سبحہ سے، حالانکہ چھوٹی صورتیں ہیں. یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو، جامع ہو، مانع ہو. تو آپ نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال سکھائی. اور آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام قسم قائم کی کہ یہ اس کی فضائل بیان کی اور کہا یہ تمہارے لیے کافی. تو انہوں نے کہا وہ میں نے صورت یاد کر لی. تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کی ان کی استعداد کے حساب سے طلباء کی رعایت بھی فرماتے تھے، جو وہ ان کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کرتے تھے. تو یہ اسی اس میں باہر سے ڈیلیگیشنز بھی جیسے میں نے عرض کیا آتے تھے اور وہ 20-20 دن رہتے تھے، اس میں مختلف صحابی لگے ہوتے تھے، وہ سارے پڑھا بھی رہے ہوتے تھے. اچھا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج درسگاہ کی یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز ایسی اختیار کی جس سے بعد ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، بار بار کا ریپٹیشن، آرام آرام سے بات کرنا، مذاکرے. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام سے امتحان لینا بھی ثابت ہے. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے. یہ صحابہ آگے سے جواب نہیں دیتے تھے، اپنا علم نہیں جھاڑتے تھے، بلکہ بہت منکسر المزاج تھے اور فرماتے تھے اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو 3 دفعہ ایسا ہوا. تیسری دفعہ کے بعد بھی اللہ کے رسول نے جب سوال کیا تو اس کا مطلب تھا مجھے جواب چاہیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی. تو فرمایا کہ مجھے گمان تھا تمہارے بارے میں، اور شاباش دی اور ان کو کہا کہ مجھے تم سے گمان تھا کہ تم ہی اس کا صحیح جواب دو. پھر ایک دفعہ آپ علیہ السلام نماز میں کسی آیت میں کچھ تھوڑی سی اٹکن یا کوئی غلطی آئی تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس نے لقمہ دیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابی بن کعب نے دیا. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے گمان تھا تمہارے بارے میں کہ تم ہی دو گے. ایک دفعہ فرمایا کہ ابی بن کعب مجھے فلاں صورت سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے سنتے ہیں قرآن، میں آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں؟ کہا کہ نہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ تم سے پڑھ کے سنو. جو قرآن میں حکم ہے سننے کا بھی نا، پڑھنے کا تو الگ حکم ہے، سننے کا الگ حکم. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے میرا نام لے کے کہا کہ تمہارا نام لے کے کہا گیا کہ میرے بارے میں؟ کتنی بڑی سعادت ہے. تو وہ رونے لگے اس بات. ابی بن کعب بعد میں مدینے کے چیف جسٹس بھی بنے حضرت عمر کے دور.
تو یہ وہ صحابی تھے جن کو پڑھایا، جن کو سکھایا، جنہوں نے یہ امتحان لینے کی اور بھی مثالیں آتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے فلاں فلاں صورت سناؤ، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. کچھ مختلف مسائل صحابہ سے بھی پوچھتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کا مشہور واقعہ ہے کہ تمہیں اگر وہ کتاب، وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم سنت پہ جائیں گے. اگر اس وہاں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد ہم سنت کے بعد میں اپنا بہترین تفقع استعمال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے، جو مجھے قرآن کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے سے ملا ہے، اس علم کی بنیاد پر اپنے تفقع سے بہترین فیصلہ کروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شاباش بھی دی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا. تو یہ وہ درسگاہیں تھیں، یہ وہ تعلیمی نظام تھا جس سے اسلام پوری دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے تمام حسنات کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی فضیلتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا. آج اس کو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا اور اپنے یہاں رائج بھی کرنا پڑے گا. ایک عجیب بات ہم سے سیکھتے ہیں کہ تعلیم جو تھی وہ چند علماء صحابہ کے لیے، اگرچہ صحابہ کے اندر چند مخصوص مفتی صحابہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا. سارے صحابی کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی علم کے حلقے کے اندر، کسی نہ کسی درسگاہ کا باقاعدہ حصہ تھے. بلکہ ایک آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں، کام ختم. ابھی تو میں نے عہد نبوی سے آگے نہیں گیا ہوں، تو پتہ نہیں کب موقع ملے گا آگے بات انشاءاللہ صحابہ کے دور کی، اور بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں، عہد نبوی کی باتیں کچھ رہ گئی ہیں. بس اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نائٹ اسکول بھی تھا. نائٹ اسکول بھی تھا، یعنی جو صحابہ، بہت سارے انصاری صحابہ دن کا فارغ نہیں ہوتے تھے، وہ رات میں آ کے پورے قرآن پڑھتے تھے اور علم الاحکام حاصل کرتے تھے، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک نظم تھا، مسجد نبوی میں آتے تھے، وہ ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں جب ہم پڑھیں اور جب جائیں عہد نبوی میں، ہمیں ہر چیز کی رہنمائی مل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی، خاص طور پہ مجھ جیسے لوگوں کو جو تعلیم میں کچھ کام کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو جو ویسے ماشاءاللہ مشتاق ہیں اس چیز کے، کہ ہم وہ درسگاہوں پہ، یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ، مدرسہ لیول پہ، مکتب لیول پہ اور گھر کے لیول پہ وہ تمام برکات اور اسباق سیکھ کے اسی برکت کے ساتھ، اسی نصرت کے ساتھ، اسی فتوحات کے وعدوں کے ساتھ ہم قائم کریں. کیونکہ ایک بات بہت گہری بات ہے کہ اللہ کی مدد بدر اور احد سے بہت پہلے کی باتیں ہیں. یہ جو میں آپ کو دار ارقم کا بتایا، یا بنو زریق کے مدرسے کا بتایا، یا آپ کو نقی الخدمات کا بتایا، یا حضرت سالم کے مدرسے کا بتایا، بیت العزاب کا بتایا، یہ سارے بدر اور احد سے بہت پہلے کے مدرسے. بدر ہو ہی نہیں سکتی، بدر قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اتنے لوگ تیار نہ ہو جو اس تعلیمی نظام سے گزر نہ جائیں. تو یہاں پر بھی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر تعلیمی نظام پہلے ٹھیک نہیں ہوتا، تعلیمی نظام اپنے قابو میں نہیں کرتے، تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. کہ ہمارے اندر نہ وہ تربیت ہے، نہ ہمارے اندر وہ علم ہے، نہ ہمارے دل میں وہ باتیں ہیں، نہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس منہج پہ محنت کرنے کی، جس منہج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں محنت کی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اور اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے پہ اللہ کی ضمانت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. درس دعا سے پہلے جو ہے میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں. میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بار کا ہمارا موضوع دراصل کچھ اور تھا. وہ یہ تھا کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم کی ضرورت و اہمیت، اور اس کی بھی ایک بنیاد تھی کہ ہمارے ملک میں کئی نظام ہائے تعلیم جو ہے پڑھائے جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے جو ہمارے نوجوانوں کے جو افکار جو ہے مختلف سمتوں پر استوار ہوتے ہیں اور ایک فکر نہیں ہوتی ہے. جبکہ ہمارا جو ہے دین جو ہے ہمیں جو نظام پیش کر کے دیتا ہے نظام تعلیم کے حوالے سے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ دنیا اور دین کو ملا کر ہے. تو اس حوالے سے ہماری سوچ یہ تھی کہ اس موضوع پر درس قرآن و حدیث کروایا جائے. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ بھائی اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب شخصیت کون ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر ذیشان صاحب کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا. تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے بات کی اس موضوع کے بارے میں کہ اس موضوع پر ہمارا درس قرآن و حدیث کروانے کا پروگرام ہو رہا ہے، ملک میں یکساں نظام تعلیم کی ضرورت و اہمیت، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی اپروچ بالکل صحیح ہے، لیکن اس گفتگو سے پہلے جو ہے ہمیں کئی موضوعات اور بھگتانے ہوں گے،
جس کے بعد ہی ہم ملک میں یکساں نظام تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو انہوں نے تجویز کیا کہ سب سے پہلے ہم نشست نمبر 1 کا موضوع رکھتے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تعلیمی درسگاہیں۔ اس پر آج ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ہوا، یہ آج ہماری پہلی نشست تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب ہی آگے ہمیں گائیڈ کر سکیں گے کہ وہ اگلی نشست کس موضوع پر کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ ہمارا منہج جو ہے نا، ہماری فائنل نشست جو ہوگی نا وہ اسی پر ہوگی، ملک میں یکساں نظام تعلیم کی ضرورت اور اہمیت۔ آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سارے کے سارے تعلیم یافتہ ہیں، اور اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے، بلکہ ہم خائف اور پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہے کیوں نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جامعۃ الغزالی کے جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وائس چانسلر بھی ہیں، اور اسی جو ہے منشا کے تحت جو ہے وہ وائس چانسلر ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایسا اس یونیورسٹی کے اندر نظام تعلیم انٹروڈیوس کروائیں گے جو کہ دین اور دنیا کو الگ نہ کرتا ہو، بلکہ دین اور دنیا کو یکساں لے کر چلتا ہو۔ تو یہ جامعۃ الغزالی کی جو پرومیننٹ فیچرز ہیں ان کو بھی یہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کر بیان کریں گے کہ کس طریقے سے اس یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے شہر کراچی میں کہ اس قسم کا ادارہ قائم ہوا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں گے، اور ایک ایسے مسلمان بچے پیدا کر سکیں گے، ہمارے یہاں ایسے نوجوان پیدا کر سکیں گے جو دین اور دنیا دونوں تعلیمات سے مسلح ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ سے یہ پوری کی پوری جو ہے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگلی مرتبہ جو ہے یہاں آئیں تو اور زیادہ لوگوں کو، اپنے حلقہ احباب کے دیگر حضرات کو بھی متوجہ کریں کہ اس موضوع پر یہاں گفتگو شروع ہوئی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ ہمارے یہاں کا جتنا بھی جو ہے تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو متوجہ کریں۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ متفکر ہے کہ ہماری مسلمان اولادیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ ان کو ہم تعلیمات دیتے ہیں، تعلیم کے لیے جو اسکولز اور جو ہے کیا کہتے ہیں مدارس وغیرہ میں بھیجتے ہیں، تو ان کو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ مدارس میں پڑھنے والا طالب علم جو ہے وہ ایک طرف ہو کر رہ جاتا ہے، اور اسکولز کالجز کے اندر جو ہے گریجویٹ ہونے والا طالب علم کچھ اور لائن پر چلا جاتا ہے، دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بعد المشرقین ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس فراہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ ابھی بتائیں گے کچھ یا بعد میں بتائیں گے؟ جی، اب اس کا جیسے یہ پہلے میں عہد نبوی کی بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا فلیش بیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ اگر صحابہ جو حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جی، اور صحابہ کے زمانے میں عموماً پہلی جنریشن تھی، پھر تابعین کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ میں اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تفصیل سے یہ بات آ جائے نا، تو یہ بہت ساری تعلیمی پالیسی کے لیے اصل بھی بات ہو سکتا ہے، آگے بہت سارے انپٹس مل سکتے ہیں آگے۔ یہ چیز اصل میں اچھی بات ہے کہ ریکارڈ بھی ہوگی، جو پالیسی جیسے ہمارے یہ محترم حنیف صاحب ہیں وزارت تعلیم کے آج کل جو ہے اس کے مذہبی امور میں، اب یہ پالیسی امور میں کچھ چیزیں جائے نا انپٹ دے سکے کہ یونیورسٹیز میں کالجز میں کیا ریفارم لا سکتے ہیں، کیا نسبت لا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر اس طرح سے کر لیں کیونکہ درون اغلا تو ہم نے ڈالا ہے جی، اگر اس کو ایسا کر لیں ہاں اس کو ریفائن کر لیں گے مزید۔ اچھا، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث ہوگا 8 اکتوبر، اتوار 8 اکتوبر کو اسی ٹائم پر 11:30 بجے دیں۔ تو ابھی سے ہی مستعد ہو جائیں، ابھی سے ہی دعوت کا عمل اس کا آغاز کر دیں۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آج شام کو، آج 8 بجے شب ہمارے یہ درس قرآن و حدیث جو ہے یہ جو فیس بک کے اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے جو پیجز ہیں، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان، JTR میڈیا اور درس قرآن.com، اس پر نشر بھی کیے جائیں گے۔ آپ متعدد مرتبہ جو ہے یہ دروس نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں۔
اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک ایک درس کے سامعین جو ہے لاکھوں میں ہوتے ہیں. ابھی ہمارا پچھلی مرتبہ جو درس ہوا تھا اس کے سامعین تقریباً 3 سے 4 لاکھ ہیں فیس بک پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی درس جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت وائرل ہوگا فیس بک پر. جزاکم اللہ. اور دیگر میری عرض یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام سالہ سال سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. ہم یہیں رکھتے ہیں اور کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیتے ہیں, اور اس میں کسی قسم کا کوئی منافع نہیں رکھتے, اس لیے کہ اس کی لینگویج بہت ایزی ہے, اردو لینگویج بہت ایزی ہے. تو یہ یہاں موجود ہے, جن حضرات کو اور خواتین کو چاہیے ہو تو وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا معصوم سا بچہ ہے, حسنین نام ہے, 8 مہینے اس کی عمر ہے اور اس کو شدید انفیکشن ہوا ہے. تو اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور عافیت, مکمل کامیابی, فوز, فلاح, نجات, کامل ایمان, کامل اخلاص, کامل تقویٰ, اپنے نبی علیہ السلام کا کامل اتباع, کامل محبت, کامل اطاعت, یا اللہ کامل نصرتیں, کامل فتوحات, کامل برکتیں, کامل رحمتیں, کامل فضل, کامل صحت, کامل شفا, کامل انوارات, کامل ہدایت, کامل سلامتی عطا فرمایا. رحم کو, ہمارے گھر والوں کو یا اللہ سارے متعلقین کو یا اللہ, محسنین کو یا اللہ, علماء, مشائخ, بزرگوں کو یا اللہ, تمام امت مسلمہ کو یا اللہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جو کچھ سنا گیا, جو کچھ کہا گیا, اللہ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اسی طرز پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ واحد رستہ یا اللہ تیرے نبی کا رستہ ہے. یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جتنی مشکلات ہیں یا اللہ, مصائب ہیں یا اللہ, چاہے معیشت کے اعتبار سے ہوں یا اللہ, چاہے صحت کے اعتبار سے ہوں یا اللہ, چاہے آپس کے اختلافات کے اعتبار سے ہوں یا اللہ, خاندان سے متعلق ہوں یا اللہ, کسی اعتبار سے بھی ہوں یا اللہ, نفسیات سے متعلق ہوں یا اللہ, روحانیت سے متعلق ہوں یا اللہ, تو ہی ہمارا یا اللہ حاجت روا ہے, تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے یا اللہ, تو ہی ہمارا ایک دروازہ ہے یا اللہ جس پہ ہم آ کے اپنا سر رکھتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ کر دے. یا اللہ ایسا تعلیمی نظام دے دے یا اللہ جس کے ذریعے سے یا اللہ نسلیں جو ہیں ان کی جو پرورش ہو یا اللہ وہ صحابہ جس طرح سے ان کے بچوں کی پرورش ہوتی تھی یا اللہ, جس طرح سے یا اللہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ آپ کے عبد ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور اللہ اسی پر ان کی ساری زندگی لگتی تھی یا اللہ, اس طرح سے ہمیں بھی اس آئیڈینٹی کو یا اللہ اس شناخت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شب و روز میں بھی یا اللہ ایک ہی فکر, ایک ہی غم اور ایک ہی یا اللہ شوق عطا فرما دے, وہ آپ کو راضی کرنے کا ہو یا اللہ, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا, ان کے طریقے پہ چلنے کا ہو یا اللہ, اور ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ہم رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں یا اللہ وہ آپ سے اور آپ کے رسول سے حاصل کریں یا اللہ, اور اس کو آج کل کے حالات کے مطابق کیسے اس کو ڈھال کے اس کو اس وقت ہم رائج کریں یا اللہ, اس کی حکمت ہمیں عطا فرما دیں. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین.